السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج قرآنی قاعدہ کا سبق نمبر 15 ہے، جو کہ ہے کھڑی زیر۔ اور کھڑی زیر کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے ہم نے کھڑی زبر کو دیکھا تھا، اس کی چیزوں کو جانا تھا، اسی طرح آج ہم کھڑی زیر کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہم نے کھڑی زبر کو دیکھا تھا کہ عربی مصحف میں کھڑی زبر نہیں ہوتی ہے، تو پھر عربی مصحف میں کھڑی زبر کی جگہ پر کیا چیز ہوتی ہے، کیسی علامت ہوتی ہے، ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں، ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ وہاں پر کھڑی زبر ہی پڑھی جا رہی ہے یا الف مدہ کے قائم مقام پڑھا جا رہا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں۔ آج کے لیکچر میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر عربی مصحف میں کھڑی حرکات نہیں ہوتی ہیں، نہ کھڑی زبر، نہ کھڑی زیر، نہ الٹا پیش، تو پھر ہم کیسے پہچانیں کہ کھڑی زیر جو ہے وہ عربی مصحف میں کس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آج کے لیسن میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں اور اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے کھڑی زیر کیا ہوتی ہے۔ کھڑی زیر حرف کے نیچے اس طرح سے کھڑی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے پڑی حرکت، اور اسی طرح کھڑی زیر جو ہے وہ بھی حرف کے نیچے ہی ہوگی، لیکن یہ کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو کھڑی حرکت کہیں گے اور اس کو پڑی حرکت کہیں گے، یعنی یہ پڑی زیر ہے اور یہ کیا ہے، یہ کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حرف کے نیچے کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے قاعدہ ہدایات میں دیکھیے، زبر کی طرح زیر کی بھی دو قسمیں ہیں، پڑی زیر اور کھڑی زیر۔ یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا، پڑی زیر یہ ایسے ہوتی ہے، یعنی یہ، ٹھیک ہے، اور کھڑی زیر اس طرح سے حرف کے نیچے کھڑی ہوتی ہے۔ کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑی زیر حرف مدہ یا کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اب یا مدہ کے قائم مقام کیسے ہوتی ہے کہ کھڑی زیر کی آواز کیسی ہوگی، زیر کی آواز ہوتی ہے ای، ٹھیک ہے، ای کی آواز ہوتی ہے زیر کی۔ اب اسی زیر کو اگر ہم 2 کاؤنٹس کے لیے لمبا کر دیں، ٹھیک ہے، 2 حرکات لمبا کر دیں، تو وہ بن جائے گا ای۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یا مدہ کیسے بنتا ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ بنتا ہے، اور اس کو ہم 2 کاؤنٹس لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو دیکھیے یہاں پر بھی کیا بن رہا ہے، ای، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس لمبا کر کے ہی بن رہا ہے، یعنی دونوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ سیم ہو رہی ہیں۔ جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، جیسے یا مدہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے سیم ٹو سیم، ویسے ساؤنڈ جو ہے وہ کھڑی زیر کی ساؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا دیکھا کہ کھڑی زیر کو بھی 2 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کی آواز سیم ٹو سیم یا مدہ کی طرح کی ہوتی ہے، اس کو یا مدہ کی طرح ہی ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یا مدہ کو بھی 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور پھر کھڑی زیر کو بھی ہم 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے چلیں تو آگے دیکھیے، اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو ہم اس کو 2 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے کیسے پڑھیں گے، جیسے کہ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، فی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر ہی، خا کھڑی زیر خی۔ آگے دیکھیے دی، وی، وی، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، قی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی، ٹھیک ہے۔ 2 حرکات آپ نے ان کو لمبا کرنا ہے۔ ہجے میں نے اس لیے نہیں کیے کیونکہ ہجے کرنے میں مجھے تھوڑا سا پرابلم، وہ اٹک جاتی ہوں میں، کیونکہ اب ہجوں کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ اگر ہجے کرنا چاہیں تو اس کے ہجے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، اس کی مشق کر لیتے ہیں۔
تو پڑی حرکات کو آپ نے ایک حرکت رکھنا ہے، جیسے کہ پڑی حرکت میں خالی جو ہوتی ہے زبر زیر اور پیش، یہ پڑی حرکات ہیں، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ کیا ہے، یہ الٹی حرکات یا پھر کھڑی حرکات بھی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پڑی حرکات کی کاؤنٹس 1 کاؤنٹ ہے زبر زیر پیش کی، اور کھڑی حرکات کی کاؤنٹس 2 کاؤنٹس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ بھی 2 کاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر دیکھیے با کے نیچے زیر ہے، یہ ایک حرکت رہے گی، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ 2 حرکات لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوگا؟ بی ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس پر وقف کریں گے تو بن جائے گا بہ، ہا کو ساکن کر دیں گے۔ اچھا، یہاں پر وقف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، کھڑی زیر جو ہوتی ہے اس پر وقف ایز اٹ از ہی، اگر یہ یا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے ایز اٹ از اس کو پڑھتے ہیں، یعنی جیسا ہم وقف میں پڑھیں گے وصل میں پڑھیں گے ویسا ہی ہم وقف میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کھڑی زیر یا کے نیچے ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از ہی پڑھیں گے، یعنی اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، کسی حرف کو کچھ بھی ساکن نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ کھڑی حرکت ہا کے نیچے آ گئی ہے، گول ہا، یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، گول ہا کے نیچے اگر یہ کھڑی زیر آ گئی ہے تو ہم اس ہا کو ساکن کر دیں گے، ہا ساکن ہو جائے گا۔ جبکہ یا کے نیچے اگر آئے تو وہ ایز اٹ از پڑھیں گے، وصل اور وقف ایک جیسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اگر گول ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے۔ یا کے نیچے ہے تو اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں بی ہی، بہ، فی ہی، فی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہو رہا تھا، یا ساکن ہے، اس سے پیچھے جو حرف پہ ہے وہ ہے زیر۔ اب فی کو بھی اتنا ہی لمبا کیا اور ہی کو بھی اتنا ہی لمبا کیا، دونوں کی کاؤنٹس ایک جیسی رکھی، حالانکہ یہاں پر کھڑی زیر ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، لیکن دونوں کی ساؤنڈ سیم سیم ہے، 2 کاؤنٹس ہے۔ کیسے؟ فی ہی، فی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے قبلی ہی، قبلی، بعدی ہی، بعدی، رسولی ہی، رسولی، عملی ہی، عملی۔ یہ جو ہم لاسٹ میں لمبا کر رہے ہیں 2 کاؤنٹس کی کھڑی زیر کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعبدی ہی، بعبدی۔ اب یہاں پر دیکھیے با ساکن تھا، ہم نے دیکھا کہ قاف طا با جیم دال یہ 5 حروف ایسے ہیں جن پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، یعنی ان کی آواز کو ہم ہلاتے ہیں جب یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، چاہے یہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، جب یہ ساکن حالت میں آ جائیں وہ سکون اصلی ہے یا سکون عارضی ہے، ہم اس پر قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بیچ میں ہے، ساکن ہے، تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے، بعبدی ہی، بعبدی۔ آگے دیکھیے بقنی ہی، طا پر بھی ہم قلقلہ کریں گے، کیونکہ طا بھی قاف طا با جیم دال قطب مجدین میں شامل ہے، قلقلہ والا ورڈ ہے۔ بقنی ہی، اور موٹا ہی قلقلہ کریں گے، بت نہیں کریں گے، بقنی ہی، بقنی۔ آگے دیکھیے وجہی ہی، وجہی۔ آگے نستحیی، اس کو ایز اٹ از رکھیں گے، اس پر وقف ایز اٹ از ہی رہے گا، یعنی جیسا ہم وصل میں پڑھ رہے ہیں ایسا ہی وقف میں کریں گے۔ کیسے؟ نستحیی، نستحیی، بیدہ، بیدہ، ٹھیک ہے۔ بعملہ، بعملہ، بولدہ، بولدہ، ہذہ، ہذہ۔ اچھا، یہ موسٹ کامن مسٹیک، یہاں پر ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں، ہاذے نہیں ہوتا، ہاذی، دال کی زیر جو ہے اس کو زے نہیں کرنا ہے، اگر آپ زے کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مجہول ہو جائے گا، ہاذہ، بہت زیادہ کامن مسٹیک ہے یہ، ہاذہ، زے، دال کی جو زیر ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ وی کی بجائے زے کر دیتے ہیں، ہاذہ نہیں، ہاذہ نہیں ہے، ہاذہ، وی یہ رکھنا ہے آپ نے، ہذہ، ہذہ۔ ایلافیہم، اب ای 2 کاؤنٹس، لا 2 کاؤنٹس، کیونکہ ای یہاں حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، 2 حرکات لمبا کیا، لا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، 2 حرکات لمبا کیا، ایلافیہم، یہ سورہ قریش میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو وقف ہے ایز اٹ از رہے گا، کیوں؟ کیونکہ آخر میں سکون اصلی ہی موجود ہے، تو ایز اٹ از ہی وقف کیا جائے گا۔ آیاتہ، آیاتہ، آ
یا دونوں کو لمبا کیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کھڑی زبر تھی، کھڑی زبر کو بھی ہم 2 کاؤنٹس لمبا کرتے ہیں. پھر ہی، اس کو بھی لمبا کیا کیونکہ یہ کھڑی زیر ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے. آیاتی ہی، آیاتی، اہلی ہی، اہلی، لقومہ، لقومہ، بمزحزحہ، بمزحزحہ. اب یہاں پر ہا اور ہا دونوں میں ڈفرنس کافی واضح ہونا چاہیے، تبھی آپ کے ورڈ کی جو ادائیگی ہے وہ بہترین ہوگی. ہا ٹھنڈی سانس کے ساتھ، ہا جو ہے وہ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سینے کی طرف سے آواز نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہا ہے اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کیا؟ کہ زبان کو پیچھے اور نیچے کی طرف پریس کرنا ہوتا ہے، جس سے کہ ایپیگلوٹس جو ہماری بون ہوتی ہے یہ گلے میں، یہ تھوڑا پیچھے جا کے ٹکر کھاتی ہے، اور ٹکر کھا کے تنگ جگہ سے جب یہ ہا نکلتی ہے تو اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ہا کی بجائے ہا. ٹھیک ہے. یہ نکلتی ہے. پھر تو یہ وسط حلق سے نکلتی ہے، یہ حلق کے درمیان سے نکلتی ہے. جبکہ یہ والی جو ہا ہے گول ہا، یہ نیچے اکثر حلق سے نکلتی ہے، یعنی سینے کی طرف والے حصے سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں ڈفرنس ہونا چاہیے. بمزحزحہ، بمزحزحہ. آگے دیکھیے، برقی، برقی، کتبی، کتبی، یستحیی، یستحیی، ترزقانہ، ترزقانہ، خلالہ، خلالہ، ثمرہ، ثمرہ، قیلہ، قیلہ، یحیی، یحیی، احیی، احیی، تقاتہ، تقاتہ، قلبہ، قلبہ. ٹھیک ہے. یہ ہماری مشق تھی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، اور جہاں پر ورڈ موٹے ہیں ان کو موٹا کریں آپ، جہاں پہ باریک ہیں ان کو باریک کریں، جہاں پر حرف مدہ ہیں ان کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں، جہاں پہ کھڑی حرکات ہیں ان کو بھی 2 کاؤنٹس لمبا کریں، حروف لین آ جائیں تو ان کو موڑ کے ادا کریں. پڑی حرکات ہوں یعنی زبر زیر پیش ہوں، حرکات ثلاثہ ان کو بولتے ہیں، تو ان کو 1 کاؤنٹ ہی رکھیں. جزم یا سکون کی علامت ہو تو قاف طا با جیم دال کو ہلائیں، بس اس کے علاوہ کسی حرف کو مت ہلائیں. ٹھیک ہے. یہ ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی ادائیگیاں کریں گے، اب تک کی آپ کی جو قواعد ہیں وہ یہی تھے، اگر آپ ان سب باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ادائیگی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب تک کی آپ کی بہترین ادائیگی ہوگی. آگے جیسے جیسے ہم قواعد سیکھتے جائیں گے، آپ ان کو اپلیکیشن کرتے جائیں گے، انشاءاللہ بہترین ادائیگیوں کے ساتھ آپ قرآن سیکھ جائیں گے. کھڑی زیر کو عربی مصحف میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا یا لکھا ہوتا ہے، یعنی یا مدہ کے قائم مقام اس کو پڑھنا ہوتا ہے. چونکہ کھڑی زیر کو بھی یا مدہ کے قائم مقام پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 حرکات پڑھا جاتا ہے. تو اگر عربی مصحف میں آپ کو اس طرح سے نظر آئے کہ حرف کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا یا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو 2 حرکات کھینچ کے لمبا کرنا ہے. یہ کھڑی زیر کی طرح پڑھا جائے گا اور یا مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، چونکہ کھڑی زیر بھی تو یا مدہ کی طرح پڑھی جاتی ہے نا. تو جیسے ہم نے کھڑی زبر کو دیکھا تھا کہ عربی مصحف میں کھڑی حرکات نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کی جگہ پر کیا ہوتا ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ سا بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کھڑے زبر کی جگہ پہ وہاں پر حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اور ساتھ چھوٹا الف لکھا ہوتا ہے، جس کو آپ نے الف مدہ قائم مقام پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح کھڑی زیر کی جگہ پر وہاں پر کھڑی زیر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نیچے 2 حرکات لمبا پڑھنا ہوگا. تو اس حرف کے نیچے زیر ہوگی اور اس کے ساتھ چھوٹا سا یا لکھا ہوا ہوگا، جس کو آپ نے یا مدہ قائم مقام یعنی 2 حرکات کھینچ کے پڑھنا ہوگا. جیسے یہاں پر پہلا ورڈ ہے بی ہی، تو اس طرح سے یہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر نظر آ رہی ہے، لیکن عربی مصحف میں کیا ہوگا، ہا کے نیچے زیر ہوگی اور اس کے ساتھ چھوٹا سا یا لکھا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ یا مدہ کی طرح ہم نے پڑھنا ہے، 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے. اسی طرح جیسے یحیی لکھا ہوا ہے تو یہ اسی طرح یا کے نیچے زیر ہوگی، اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا یا لکھا ہوا ہوگا، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو یا مدہ کی طرح 2 حرکات لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے، یحیی کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عربی مصحف میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.